بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت پروگرام کے ساتھ میں ہوں عبدالصمد عباسی۔ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہمارا اور والدین کا بچوں کے بارے میں جو فطری احساس ہوتا ہے، جو فطری جذبہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ ہمارے بچے ایک عظیم انسان بنے، ایک اچھے انسان بنے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بچہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، جب بچہ تربیت کے جوہر سے مزین ہوتا ہے، تو پھر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، دلوں کا سرور بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام اقوام اور تمام تہذیبیں بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک قوی احساس رکھتی ہیں، لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قوی احساس فرضیت کے درجے پر آ جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا ماں باپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا حریص ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب طوفان آنے لگتا ہے تو پھر بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ سے جا کے پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا دے گا پانی سے۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پھر بتایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کے دن کوئی بھی تمہیں نہیں بتا سکے گا اللہ کے اس عذاب سے۔ یعنی حد الامکان اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فوراً اپنی اولاد کے بارے میں سوچی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال لا ينال عهد الظالمین، کہ ظالموں کے علاوہ جو ظلم کریں گے ان کے علاوہ تمام لوگوں کو ہم امامت و پیشوائی دیں گے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ دعا اور ان کا یہ التجا کرنا، پھر تمام انبیاء کرام، تمام رسل انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں وصف بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے اہل کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی برائی اور برے کاموں سے اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اور نیک اولاد عطا فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں او انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم سے بچا دو، یعنی ان کی اچھی تربیت کرو۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جتنی اچھی تربیت کریں گے اتنا زیادہ اچھا پھل پائیں گے۔ جب ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی نشوونما دیتے ہیں ان کو، تو وہ صرف جسمانی طور پر اچھے نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل اور دماغ بھی ایک احسن انداز سے کام کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دانشور کہتا ہے
کہ جو شخص اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے وہ دشمن کو ذلیل کرتا ہے. اسی طرح ایک اور دانشور کہتا ہے جو شخص اپنے بچوں کو بچپن میں ادب سکھا دیتا ہے وہ بچے اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتے ہیں، دل کا سرور بن جاتے ہیں. اس لیے یہ بچے اس طرح ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کسان ہے، وہ اپنی فصل میں محنت نہیں کرتا تو وہ خود جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں اور اس کی فصل کو بھی خراب کر دیتی ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو ان کے اندر برے خصائل پیدا ہو جائیں گے، برے اخلاق کے مالک ہو جائیں گے. تو وہ برے اخلاق ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو متاثر کریں گے. بچے ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر جیسا لکھیں گے ویسا ہی لکھا جائے گا ان کے اوپر، اور ویسا ہی ان کے اوپر اثر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو پھر یا یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے. یعنی شروع میں وہ ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اچھے خصائل کا مالک ہوتا ہے. بعد میں اس کو معاشرہ اور والدین اس کو جس سمت پر لگاتے ہیں اس سمت پر لگ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.